اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے گردوں میں بننے والی پتھریاں، ان کے اسباب، ان کی وجوہات اور علاج۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پتھریاں بنتی کیوں ہیں۔ تو خواتین حضرات، اس کے علاوہ بچوں میں پتھریاں بننے کے لیے کسی عمر کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی عمر میں پتھریاں گردوں میں پیدا ہو سکتی ہیں، بن سکتی ہیں۔ ان کی بیسک وجوہات یہ ہے کہ ہم پہلے بچوں سے شروع کریں گے کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں تو بھی ان کے گردوں میں پتھریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ کیسز شاذ و نادر ہوتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ بچہ نومولود ہے اور اس کے گردوں میں پتھریاں ہیں یا اس کو پیشاب میں تکلیف ہو رہی ہے۔ جب الٹرا ساؤنڈ کرایا گیا تو اس میں پتھریاں پائی گئیں گردوں میں۔ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بچے کی ماں ہے، اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں وہ ایسی چیزیں لے رہی ہے جس سے پتھریاں گردوں میں بنتی ہیں۔ تو وہ خون کے ذریعے، ماں کے خون کے ذریعے بچوں کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر بچوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ پھر بچے کچھ بڑے ہوتے ہیں جب وہ ماں کے دودھ سے ہٹ کے جب باقی غذائیں کھانے لگتے ہیں تو بھی ان بچوں کے اندر پتھریاں گردوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کم عمر بچے مٹی کھاتے ہیں، تو مٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور کچھ بچے پیدائشی بیمار رہتے ہیں تو اکثر وہ اینٹی بائیوٹک دوائیں کھاتے رہتے ہیں، مختلف سیرپ پیتے رہتے ہیں۔ ان میں اکثر جو دوائیں اس میں چونا ہوتا ہے، ایلوپیتھی جتنی بھی ڈرگز ہیں اس میں اکثر میں چونا ہوتا ہے، اور چونے میں دوائیں ملا کے اس سے گولیاں، ٹیبلٹ اور دیگر چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو ایک یہ وجہ دیکھی گئی ہے۔ تو ایسے بچے جن کو بچپن میں پتھریاں ہو جاتی ہیں، وہ اگر مٹی کھا رہے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے اور ساتھ ساتھ پتھریوں کا ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک کیا جائے تو بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اور جو بڑی عمر کے لڑکے لڑکیاں ہیں، اس میں جو پتھریاں ہوتی ہیں اس کی بیسک وجہ بھی لائف اسٹائل ہے، جس میں چھالیاں کھاتے رہتے ہیں بچے میٹھی چھالیاں کھاتے ہیں یا پان گٹکا کھاتے ہیں۔ تو پان میں، چونا کتھا میں یہ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ پتھری بننے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زیادہ عمر کی خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، وہ اکثر ایلوپیتھی دوائیں کھاتے ہیں، انگریزی دوائیاں زیادہ تر جتنی بھی ٹیبلٹ ہیں وہ مختلف فوڈ کلر بھی ڈالے جاتے ہیں اور خاص طور پہ چونے میں تیار کی جاتی ہیں، اور جو مخصوص دوا ہے چونے میں جذب کرا کے دوائی استعمال کی جاتی ہے، اس میں تیار کی جاتی ہیں دوائیاں۔ تو کثرت ایلوپیتھی دوائیوں کے استعمال سے بھی گردوں میں پتھریاں بنتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ مثالیں ایسے آ رہے ہیں جو 2 نمبر ہیں۔ اکثر پسے پسائے مثالوں میں کچھ ایسے اجزاء شامل کر دیتے ہیں کہ 2 نمبری کے حساب سے دکاندار حضرات، کہ جس سے پتھریاں بنتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ خواتین گھر میں جو مسالے ہیں خود ہلدی تازہ لے کے آئیں اور وہ اس کو پیس کے استعمال میں لائیں، یا دیگر جو مرچ مسالے ہیں یا دیگر چیزیں ہیں وہ خود لے کے ثابت لے کے ان کو خود گھر میں پسائی کر کے استعمال میں لائیں۔ اور جو کھانے کا نمک ہے پسا ہوا نہ لیں، اکثر اس میں جپسم کا پتھر بھی رگڑ دیتے ہیں جو بے ذائقہ پتھر سا ہوتا ہے، سفید سا، تو وہ بھی رگڑ کے تھیلیوں میں بھر دیتے ہیں۔ تو 2 نمبر سالٹ بھی نقصان دہ جس سے پتھریاں بنتی ہیں، کیونکہ یہ اگر پانی میں یہ نمک ڈالیں تو وہ اس کے جو سفید پاؤڈر تھا نیچے بیٹھ جاتا ہے اور وہی پتھری کا سبب بنتا ہے۔ تو یا تو پتھری نمک لیں، ثابت نمک لیں پتھری، اس کو پسائی کروا کے اپنے پاس رکھ لیں، 1 سال کا اسٹاک کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ اتنا ہی پسا ہوا نمک استعمال کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پتھریاں بنتی ہیں، اسباب کو دور کرنا سب سے پہلا علاج ہے، کہ تاکہ یہ بار بار جو پتھریاں بنتی ہیں اس کو روکا جا سکے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو زندگی میں 1 دفعہ پتھری ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو بار بار پتھریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو جو بار بار ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے اسباب ہیں
جو کہ مریض کی جو لائف اسٹائل صحیح نہیں ہے، طرز زندگی اس کا درست نہیں ہے، اس کی خوراک ایسی ہے جس میں کچھ زیادہ کیلشیم موجود ہے، جس سے اس کو یہ پتھریاں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلے نقطے کی بات ہے کہ اسباب کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ پتھری کی جو اقسام ہیں وہ کئی قسم کی پتھریاں ہوتی ہیں، جس میں بیسک جو ہے نا 3 درجات رکھے گئے ہیں پتھریوں کے۔ ایک ہوتی ہے کیلشیم فاسفیٹ کی پتھریاں، ایک ہوتی ہے کیلشیم آکسیلیٹ کی پتھریاں، اور ایک ہوتی ہے ملی جلی پتھریاں اور کچھ یورک ایسڈ کی وجہ سے بنتی ہیں۔ تو یہ جو 3 اقسام بیسک ہیں، ویسے تو بہت اقسام ہیں، اب مریض کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی خوراک میں کیا چیزیں ایسی جا رہی ہیں جس سے یہ کچرا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ گردوں میں کچرا ہوتا ہے، پتھریاں ہوتی کیا ہیں، یہ کچرا ہے۔ جب بلڈ آپ کا فلٹر ہونے کے لیے گردوں میں جاتا ہے تو گردے اس فلٹر جو خون کو چھانتے ہیں، تو اس میں جو فالتو کیلشیم ہے یا فالتو جو اجزاء ہوتے ہیں اس کو وہ گردے پیشاب سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو پیور بلڈ ہے واپس ریٹرن ہو جاتا ہے، جو پورا جسم میں دوبارہ گردش کرتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کا حصہ بنتا ہے۔ تو گردے ایک چھلنی کا کام کرتے ہیں، اور جب اس میں یہ کچرا آتا ہے، یہ ریزیڈیوز آتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، تو یہ اجزاء یہ گردوں کو جو سینسیٹیو ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ یہ پتھری بنتی کس طرح سے ہے کہ پہلے باجرے کی طرح بنے گی، باجرے کے دانہ خشخاش کے دانے کے برابر، پھر اس کے اوپر کوٹنگ ہوگی، تہیں چڑھیں گی اس مادوں کی جو کیلشیم آکسیلیٹ کی صورت میں یا کیلشیم فاسفیٹ یا کیلشیم آکسیلیٹ کی صورت میں، تو وہ مادوں کی کوٹنگ ہوتی چلی جائے گی، اور باجرے کے دانے سے وہ گندم کے دانے کے برابر، گندم کے دانے سے پھر چاول کے دانے کے برابر، اور اس کے بعد پھر یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر یہ پتھریاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور یہ تہیں چڑھتی ہیں، یعنی کہ اس مادوں کی جو فالتو فلٹر ہو رہے ہوتے ہیں اور پیشاب کے ذریعے جس میں خارج ہونا ہوتا ہے وہ خارج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور پلس جو ہے نا یہ پتھری کی شکل بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور دن بدن تہیں چڑھتے چڑھتے کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا یہ بڑی جسامت میں آ جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو ہم نیچرل طریقے سے جیسے پتھریاں ڈیولپ ہوتی ہیں ویسے ان پتھریوں کو ہم اسی طریقے سے گھلاتے ہیں، یعنی ہم اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان کو گھلاتے ہیں۔ جس طرح ایک صابن ہے، اب وہ ٹھوس حالت میں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو چھینیاں تھوڑے سے توڑیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی کی ٹوٹی کھول دیں۔ اب اس میں پانی کھول دیں گے تو گھلنا شروع ہو جائے گا، اور کچھ گھنٹوں میں پانی وہ جتنا بڑا بھی صابن ہو وہ گھل کے غائب ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہومیوپیتھک 100% سیو اس لیے ہے کہ اس میں پتھریاں گھلنے لگتی ہیں، جو وہ قطرے ڈراپس وہ مریض پیتا چلا جاتا ہے اس کی پتھریاں گھلتی اور پیشاب کے ذریعے اس کا مادے خارج ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ دن بدن بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا نیچرل طریقے سے پتھریوں کو خارج کرنے کی کوشش کریں، ایسی دوائیں نہ لیں جو سخت پتھریوں کو توڑنے والی ہوں، جو ٹکڑے نکلیں گے تو ٹکڑا اندر کہیں آپ کی جو ہے نا نالیوں میں پھنس سکتا ہے، پیشاب کی نالی یوریتھرا میں پھنس سکتا ہے، یہ جو رینل کینالز ہیں دائیں بائیں دونوں گردوں سے جو نالیاں آتی ہیں ان کے اندر پھنس سکتا ہے، پھر بعد میں مریض تڑپنے لگتا ہے اور آخر کار پھر اس کو آپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے نیچرل طریقے علاج اختیار کریں اور 100% سیف بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ پتھری جتنی بھی اقسام کی ہیں اس کے جو ہم نے ایک کٹ تیار کی ہے جس میں ہمارے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے جس میں ہم نے 3 طرح سے اس پہ کام کی ہے، اور یہ ہماری 25-30 سال کی تحقیق ہے کہ ہم نے اب تک ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مریضوں کا علاج کیا اور 100% وہ سیو رہے، کوئی کمپلیکیشنز پیدا نہیں ہوئی۔ ایک تو سب سے پہلے کہ پتھری کی جو پیدائش ہے وہ رک جاتی ہے ہمارے اس کٹ سے، ہماری اس دوائی کے فارمولہ سے۔ یہ جو ہمارا کمبینیشن ہے کڈنی کمبینیشن کہلاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہے کہ پتھری کی جو پیدائش افزائش رکتی ہے، دوسرا جو موجودہ پتھری ہے وہ گھل کے نکل جاتی ہے، تیسرا جب یہ اندر ٹکراتی ہے اور جو زخم ڈالتی ہے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، چوتھا یہ ہے کہ یہ پروسٹیٹ کو بھی کلیئر کر دیتی ہے، اور پانچواں یہ فائدہ ہے کہ یہ اگر اس کی وجہ سے جو گردوں میں ورم آ گیا یا گردوں میں کوئی اور پرابلمز ہیں جس میں ہائیڈرونیفروسس ہے یا کوئی اور دیگر انفیکشنز ہیں یا یو ٹی آئی کی کوئی بھی تکلیف ہے، چاہے وہ میل میں ہے چاہے فیمیل میں ہے، دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اور یہ ایک ایسا کورس ہے جس کے استعمال سے
اور یہ تقریباً ہم 3 سے 4 کورس کراتے ہیں۔ ایک پہلا کورس ہمارا 30 پوٹنسی میں ہوتا ہے، پلس اس کے ساتھ مدر ٹنکچرز بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا کورس ہمارا ہوتا ہے وہ بھی 30 پوٹنسی میں مدر ٹنکچرز ہوتے ہیں، اور تیسرا کورس ہمارا 200 پوٹنسی میں ہوتا ہے، یعنی 200 پاور میں ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے مشہور زمانہ بربرس ہو گئی، سیبل سیریلیٹم ہو گئی، کینتھرس ہو گئی، لائکوپوڈیم ہے، اور ایسی بہترین دواؤں کا انتخاب کی ہے، اور ہم کم سے کم ٹائم میں گردوں کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ سالوں مہینوں کا کورس نہیں ہوتا، یہ ایک کورس ہمارا 10 دن کا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 3 سے ٹوٹل 4 کورس ہوتے ہیں، اور مریض کلیئر ہو جاتا ہے، یعنی مہینے سے سوا مہینے کا کورس ہوتا ہے، اور مریض کے جہاں سے مرضی ہے ٹیسٹ کرا لیں۔ اگر بہت زیادہ بڑی ہے، یعنی تقریباً جو ہے نا 5 سینٹی میٹر 6 سینٹی میٹر کی اگر پتھریاں بھی ہیں نا، تو اس کے لیے پھر ہم تقریباً زیادہ کورس کروا لیتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ رہ گیا تو پھر کچھ دن اور کھلا دیتے ہیں، ورنہ ہمارا یہ شارٹ کورس ہے اور شارٹ ترین کورس ہے، اور فوراً رزلٹ۔ اس میں پین کلرز کی ضرورت نہیں ہوتی، ارجنٹ آرام آتا ہے۔ مریض کی پیشاب میں جلن، پیشاب کا رک رک کے آنا، پیشاب میں گدلاہٹ ہونا، پیشاب قہوے کی طرح آنا، یا یعنی جیسے چائے کا قہوہ ہوتا ہے اس طرح پیشاب آتا ہے، یا پیشاب میں سرخی میل آنا، پیشاب جس میں بلڈ زیادہ مقدار میں جا رہا ہو، یہ تمام علامات میں دونوں دائیں بائیں گردوں میں درد ہونا، کمر میں درد ہونا، متلی کی کیفیت ہونا، بخار کی کیفیت محسوس کرنا، سردی کا احساس ہونا، یہ ساری علامات گردے میں پتھری کی ہیں، اور اس سے انشاءاللہ مکمل طور پہ مریض کے اور جاتا ہے۔ پہلی خوراکوں میں رزلٹ آتا ہے، یہ نہیں کہ ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد، نہیں، بلکہ پہلی خوراکوں میں درد، جلن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔